الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ العنکبوت کی چوتھی نشست میں حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 28 سے لے کر 35 تک 8 آیات کو پڑھیں گے۔ ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس کی قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں، پچھلی نشستوں میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے پہلے رکوع میں 2 قوانین ذکر کیے۔ ایک یہ کہ جو ایمان کا دعویٰ کریں گے ہم ان کی آزمائش کریں گے، اور آزمائشوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون احکام الہی پر استقامت اختیار کرتا ہے اور کون شخص ہے جو آزمائشوں میں اپنے ایمان کے دعوے سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا قانون اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ جو برے اعمال کرتے ہیں ہم ان کو جب آزمائشوں میں داخل کرتے ہیں اور وہ آزمائشوں میں ایمان سے دستبردار ہوتے ہیں، برے اعمال میں مصروف ہوتے ہیں، اہل باطل ہوتے ہیں، وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو ان 2 قوانین پر اللہ رب العزت نے 3 رکوعات پر مشتمل انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات کو ذکر کیا، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں یہی واقعہ آج لوط علیہ السلام اور اس کے قوم کا آئے گا۔ اس میں اللہ انہی 2 قوانین کو وضاحت کے ساتھ سمجھائیں گے۔ تو دیکھیے آیت نمبر 28 کی طرف، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب کہا اس نے اپنی قوم کو کہ بے حیائی کے کام پر تم آتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، ایسا بے حیائی کا کام جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ مردوں سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنے کا یہ جو غیر فطری کام ہے، یہ پہلی مرتبہ قوم لوط نے شروع کیا۔ تو اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ انتہائی برا کام ہے، اس سے باز آ جائیں، اگر باز نہیں آئیں گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ تو یہاں جو اللہ ذکر کر رہے ہیں نا، لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر، یہ بے حیائی کا جو کام ہے، یہ آج دیکھیں بے حیائی کی جو پوری ایک تحریک ہے پوری دنیا میں، LGBT کے نام سے ایک ادارہ ہے جو پوری طرح سرگرم عمل ہے۔ انہی کی کاوشوں سے ٹرانسجینڈر بل جو ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا۔ مردوں سے مردوں کی شادی، عورتوں کی عورتوں سے شادی، اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی نصیحت کو جاری رکھتے ہوئے قوم سے فرماتے ہیں، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں پر آتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستے کو کاٹتے ہو۔ اس کے 2 مفہوم ہیں جو مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں درج کیے۔ اکثر مفسرین انہوں نے یہ بات لکھی کہ تقطعون السبیلہ سے مراد ڈاکہ زنی ہے، راستہ کاٹنا، قافلہ لوٹ لینا، ان کا مال و اسباب جو ہے ڈاکے کے ذریعے چھین لینا۔ اور دوسرا معنی یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جنسی تکمیل کا جو راستہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ عورتوں سے شادی کے ذریعے اپنی جنسی خواہش ہے اس کی تکمیل کی جائے، یہ اس راستے کو کاٹتے ہیں، اور غیر فطری جو راستہ ہے اپنی جنسی خواہش وہ مردوں سے پوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اس پر جرت دیکھیے آگے جو ذکر کی جا رہی ہے، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ کام تم چھپ کے کر رہے ہو، اکیلے میں کر رہے ہو، بلکہ تم یہ کام سرے عام مجلسوں میں سب کے سامنے کرتے ہو، جس کو اللہ نے بڑے واضح انداز میں سورہ نمل کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ،
یعنی تم یہ کام کرتے ہو تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے قوم میں موجود معاشرتی برائی کی نشاندہی بھی کی اور اس سے بچنے کی تلقین بھی کی، لیکن آگے قوم کو دیکھیے کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فما کان جواب قومہ، نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، یہ کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ اللہ کا عذاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی لوط علیہ السلام ان کو کہا کرتے تھے اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ تو یہ استہزاءً لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو کرتے چلے جا رہے ہیں، باز نہیں آتے تو لاؤ نا عذاب، وہ کدھر ہے؟ جب عرصہ گزر گیا لوط علیہ السلام کو سمجھاتے ہوئے تو انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری مدد کیجئے مفسد قوم پر۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، یہی اصل میں زمین پر فساد کرنے والے۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر دیا۔ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے رکوع میں جو قانون نمبر 2 ہے کہ جو برے اعمال کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، تو یہ دوسرا قانون اللہ کا حرکت میں آیا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور مٹانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور جو فرشتے ہیں وہ پہلے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ تو اس لیے اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے۔ اس بشارت کی جو گفتگو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ہوئی تھی، اس کی پوری جو تفصیل ہے وہ سورہ ہود میں بھی ہے اور سورہ ہجر میں بھی ہے۔ وہ جب ہم اس صورت پر آئیں گے تو وہاں تفصیلاً اس کو پڑھیں گے۔ تو انہوں نے خوشخبری دی، تو جب خوشخبری دی تو ابراہیم علیہ السلام نے باتوں میں کچھ اندازہ لگا لیا کہ ان کے آنے کا کچھ اور مقصد بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 57 میں موجود ہے، کہ ما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو تمہارے سامنے اب کیا مہم ہے آگے؟ تو یہ اب انہوں نے آگے جواب دیا فرشتوں نے، قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو۔ یہ اشارہ کیا گیا قوم لوط کی بستی کی طرف، سدوم اور آمورہ کی بستیاں جو کہلاتی ہیں، اس کو ہم ہلاک کرنے آئے۔ ساتھ ہی ہلاک کرنے کی وجہ بھی بیان کر دی، ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو اگر سورہ ہجر کی آیت نمبر 58 میں جائیں، وہاں یہ بات ذکر کی، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہاں ظالمین ذکر کیا، وہاں مجرمین ذکر کیا، تو بات تو واضح ہے کہ جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے وہ اللہ کے مجرم قرار پائیں گے، اور مجرم سزا ہی کا حقدار ہوا کرتا ہے، لہذا ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا، قال ان فیہا لوطا، اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے نا۔ تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون کون ہے، لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ضرور ہم نجات دے دیں گے لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ تو یہاں ایک اور قانون اللہ نے اپنا واضح کر دیا کہ اللہ فیصلے رشتے داریوں کی بنیاد پر نہیں کرتے، وہ کہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیوی ہے، بلکہ اللہ اپنے قوانین کے ساتھ وفاداری اور بے وفائی کی بنیاد پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے وہ نکل گئے
اور وہ پہنچ گئے لوط علیہ السلام کی بستی میں، اور ان سے لوط علیہ السلام سے جا کر انہوں نے ملاقات کی۔ گئے تھے وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں، بڑے خوبصورت۔ تو جب لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھا، ابھی معلوم تو نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو سیء بہم وضاق بہم ذرعا، تو ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے دل تنگ ہوا، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ قوم کی بری حرکات سے واقف تھے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں تو قوم والے تو اب آ جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا پریشان ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا۔ تو فرشتوں نے بھانپ لیا، وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، تو فرشتے کہنے لگے آپ خوف نہ کریں اور غم نہ کھائیں، یعنی ہم یہ لڑکے نہیں ہیں بلکہ عذاب کے فرشتے ہیں۔ آئے کیوں ہیں؟ ظاہر بستی کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ تو اب لوط علیہ السلام کو تھوڑا سا وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، اللہ نے ہمارے ذمے کیا کام لگایا۔ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم تجھے نجات دینے والے ہیں اور تیرے گھر والوں کو سوائے تیری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ یعنی یوں ہوگا کہ آپ کی بیوی کے علاوہ آپ کے سب گھر والے اور جو آپ پر ایمان لائے وہ اور آپ کو ہم اس بستی سے نکال لیں گے، پھر ہم اس بستی کو الٹ دیں گے اور اس کے اوپر ہم پتھروں کی بارش کر دیں گے۔ تو اس لیے آگے فرمایا اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر عذاب آسمان سے، یعنی پہلے بستی الٹیں گے اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کر دیں گے۔ تفصیلات دوسرے مقامات پر آئے گی انشاءاللہ۔ ایسا کیوں کریں گے؟ اب وجہ بیان کر رہے ہیں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ جو نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اب بے حیائی میں مبتلا ہیں، اپنی جنسی خواہش کی تکمیل جو ہے وہ غیر فطری طریقے سے کرتے ہیں، تو یہ جو بیماری تھی یہ اتنی بری تھی کہ اللہ کو پسند نہیں آئی، اللہ نے اس بستی کو بھی الٹ دیا اور اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش کا بھی فیصلہ کر دیا۔ آج کل بھی دیکھ لیں کتنی بے حیائی ہے، اور جو کچھ عذاب اس وقت دنیا پر نازل ہو رہے ہیں وہ سارے کا سارا اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے اس وقت دنیا والوں پر۔ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، سدوم اور آمورہ کی بستیاں الٹ دی گئیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور باقی رکھے ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان، یعنی یہ جو قوم لوط کی بستیاں تھی ان کے نشانات عبرت کے لیے، ان بستیوں کے آثار عبرت کے لیے اللہ نے باقی رکھے۔ یہ جو بحیرہ مردار ہے، ڈیڈ سی ہے، آج تو تحقیق سامنے آ گئی کہ اس کی گہرائی کے اندر قوم لوط کی بستیوں کے آثار موجود مل گئے۔ پہلے تو اندازہ تھا کہ شاید یہ وہی جگہ ہے، لیکن اب تو باقاعدہ آثار سامنے آ چکے ہیں کہ وہ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں دنیا والوں کے لیے۔ لیکن یہ نشانات کن کے لیے؟ اللہ آخر میں فرما رہے ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ انسان جب عقل سے کام لے گا، وہ قانون جو اللہ نے ذکر کیا کہ جو برے عمل کرتے ہیں وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے، تو اس طرح کی بستیوں کو، اس طرح کے کھنڈرات کو، اس طرح کی بستیوں کے آثار کو دیکھ کر عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی اللہ کے اس قانون تک پہنچ جائے گا یا نہیں پہنچ جائے گا؟ تو یہ بات اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، باقی رکھے ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آج دنیا بڑی عقل مند بنی ہوئی ہے، بڑے بڑے انٹیلیجنسیا اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، لیکن وہ سب چیز تک پہنچ گئے لیکن اللہ کے قرآن کی بتائی ہوئی باتوں تک پہنچ نہیں سکے، اللہ کو پہچان نہیں سکے۔ تو آج کی نشست کی ہماری آیات مکمل ہو گئی، 4 نشستیں ہماری مکمل ہو گئی۔ 5ویں نشست کے لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔